جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سیگمنٹ چونکہ آپ دیکھتے ہیں فقہی سوالات سے متعلق آپ لوگ کے سوالات سے متعلق ہوتا ہے, تو آج کے اس سیگمنٹ میں اسی کو سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور پھر جو علماء کرام کے ساتھ نشست ہوتی ہے جس میں کوئی موضوع ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ پھر آج کی شب کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے سوالات جب چلتے ہیں. قبلہ مفتی سہیل صاحب سوال سنیے گا, جواب دیجیے گا. جناب میرا علماء کرام سے کوشچن ہے کہ اگر اکثر مجھے پاکٹ منی ملے تو میں اپنے بیگ میں رکھوں یا پھر بیگ کسی بھی پاکٹ میں رکھوں, تو مطلب واپس اسکول سے یا پھر اگر میں چیک کروں تو میرے پاس نہیں ہوتے پیسے, پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں. کافی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ابھی بھی 2 دفعہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کہ میں پیسے صبح رکھتی ہوں اور شام کو دیکھتی ہوں تو میرے پاس نہیں ہوتے. پیسے غائب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اب یہ بتا رہی ہیں کہ میں پرس میں رکھوں, بیگ میں رکھوں, کہیں پر بھی رکھوں تو پیسے چوری ہو جاتے ہیں. حالانکہ اسی ملک میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آ گئے, یہاں سے غائب ہو رہے ہیں, پتہ نہیں لگ رہا کہاں یار. یہ عجیب لمبی کھلا تضاد ہے نا, یہ بھی لمبی بحث ہے. جی جی, اس کے لیے تفصیل درکار ہے. لیکن بات یہ کہ سب سے پہلے جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی گھر میں آپ دیکھ لیں, کسی نے طاقت تو نہیں ہوا کہ گھر میں کوئی ایسا بندہ یا کوئی کام کرنے والی آتی ہے تو ذرا دیکھ لیں, اس پر غور کر لیں اور اپنی چیزوں کی خود حفاظت کیا کریں. اگر کوئی کسی نے چوری نہیں کی اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو بعض اوقات شریر جنات ایسا عمل کرتے ہیں, یہ ثابت ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں اسلاف کہ جب بھی آپ اپنے پیسے رکھیں ایک تو گن کر رکھیں اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بیگوں میں یا پرس میں نہ رکھیں, آپ کا ایک ڈراز ہونا چاہیے, ڈرا ہونا چاہیے, وہاں پر رکھیں, چابی آپ کے پاس ہو, رکھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ کوئی شریر جنات میں سے بھی ہوگا تو وہ چوری نہیں کر پائے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈراز میں رکھیں تو بہتر ہے. جی جی, لوگ میں ڈراز تک رسائی ذرا مشکل ہے جنات کی, والیٹ تک آسان ہے. نہیں, کہنا یہ ہے کہ ہر کسی کی چوری سے محفوظ ہو جائیں وہ. ہاں جب ویسے جی جی, تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے, اور وہاں پر رکھ کر آپ لاک کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ کوئی شریر جن بھی لے نہیں. لیکن سر آپ بطور مجموعی یعنی اگر 100 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس میں 99.9 کا معاملہ کچھ اور ہی ہوگا, یہ جواب سن کے وہ یہ نہ ہو کہ ابھی جس کے پیسے گم ہو رہے ہیں اس کا پہلا شک وہاں جائے کہ بھائی یہ کوئی جن نے کچھ کر لیا ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح آتے رہتے ہیں نا, تو 98%, یہ میں تھوڑا بڑھا کے کہہ رہا ہوں, کم کر کے کہہ رہا ہوں. اچھا 98% یہ بھی محتاط نمبر ہے مطلب. جی ہاں, 98% دوسرے معاملات ہوتے ہیں, 1 سے 2% یہ ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو پہلا خیال یہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ آخری کے آخری کا آخری ہے نا, تاکہ بالکل خپتی بھی نہ ہو جائے. اس میں کوئی رائے آپ کی بھی کم و بیش چاہیے, ٹھیک مناسب ہے. جناب جی مفتی صاحب سوال سنیے گا. جی میری امی بیمار ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتی, تو ان کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ جو آٹا بنتا ہے وہ گلگت میں ہمارا ایک مستحق رشتہ دار ہے اس کو بیچتے ہیں, تو یہاں سے رقم بھیجتے ہیں تو وہاں پہ آٹا لے کے دے دیتے ہیں, لیکن آٹے کی جو پرائس ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے گلگت میں اور پنجاب میں یہاں پہ. تو کیا ہم لوگ گلگت کی پرائس کے حساب سے دے سکتے ہیں ان کو جتنا بنتا ہے؟ صحیح جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں جہاں تک فدیے کی بات ہے, فطرہ جو دیا جاتا ہے, فطرہ الگ سے دیا جائے یا فدیے کی صورت میں دیا جائے, جنس بھی دی جا سکتی ہے اور رقم بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں دینے کی اجازت ہے. یعنی جنس دینا چاہیں جنس دے دیں, آٹے کی جنس دینا چاہیں یا جو کی دینا چاہیں یا کشمش دینا چاہیں, جو بھی جنس دینا چاہیں وہ جنس بھی دی جا سکتی ہے اور پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ جو ہے وہ دیں کس اعتبار سے, تو جس جگہ دے رہے ہیں اس جگہ کا اعتبار ہوگا, جس جگہ پر دیا جا رہا ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا, اس جگہ کے اعتبار سے آپ دے دیں. مثال کے طور پہ اگر کراچی میں گلگت میں مثال کے طور جیسے انہوں نے کہا گلگت, تو گلگت کے اعتبار سے دے دیں. صحیح, یہاں 100 روپے کا وہاں 50 روپے کا فرق ہے, تو آپ 50 روپے دیں گے جو جہاں دے رہے ہیں وہاں کا اعتبار, یعنی وہاں کی ریٹ کے حساب سے نا. بالکل ٹھیک, مناسب. اس میں کوئی اختلاف ہے, فقہ جعفریہ کی رائے مختلف ہے؟ میں لفظ فدیہ سمجھا تھا, اگر فدیہ ہے روزے کا یہ فدیہ اس میں پھر کیش نہیں دیا جا سکتا, فقہ جعفریہ میں جنس ہی دینی ہے. فطرے کی جب بات آتی ہے, جو زکوٰۃ فطرہ ہے رمضان کے ختام پر, اس میں اجازت ہے کہ جنس دی جائے یا اسی قیمت دی جائے, اور وہ جو وہی ہے ہمارا بھی
کہ جہاں پر وہ قیمت دی جا رہی ہوگی تو اسی علاقے کی قیمت کے اعتبار سے. لیکن فقہ جعفریہ میں فدیہ جنس کی صورت میں ہی ہوگا. فدیہ جو ہے وہ نہیں آناف میں اس کی اجازت ہے کہ دونوں صورتوں سے. ایک اور ذرا سوال سنیے گا. اچھا اس کی وضاحت کر دوں کہ یعنی جنس اس کے ہاتھ میں جنس پہنچنا چاہیے, یعنی درمیان میں بے شک 3 ہاتھ ہوں, لیکن جس غریب کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس آٹا پہنچ جائے تو کافی ہے. بے شک میں نے کسی کو 500 روپے دے دیں اس کا آٹا لے کے دے دیں, آٹا ہی جانا چاہیے فار ایگزامپل. ٹھیک, مناسب. ایک اور سوال ذرا سنیے گا. جی دکھائیے, چلائیے. میں ایک ڈرائیور ہوں, ٹھیک ہے, اور روزے کی حالت میں ہوں, اور میں نے کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے, کافی ڈرائیو کی ہے. تو اگر کوئی آگے سے میرے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا گاڑی کوئی غلط چلا رہا ہے, تو اگر میرے منہ سے غلطی سے اگر گالی نکل جائے تو کیا میرا روزہ قضا ہو جائے گا؟ معصومانہ سوال, بہت معصومانہ سوال ہے. گالی نکل جائے تو روزہ بھی نکل جائے گا اس کے ساتھ, یا روزہ بچا رہے گا, گالی نکل جائے گی. آپ بتائیں پھر. نہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ مبتلات روزہ کی فہرست میں تو ہے, اس میں اگر ایک چیز نہیں آتی تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال روزہ شاید اسی تربیت کا نام ہے کہ ایک روایتوں میں ہمارے پاس ایک روایت ہے مفاد الجنان میں شیخ عباس نے لکھی ہے کہ خاتون جو نے غصے کے عالم میں جو ہے وہ کسی کو گالی دی, تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھانا منگوایا, اس سے کہا کہ بھئی تو کھانا کھا لے. اس عورت نے تعجب کے عالم میں کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں. فرمایا کیا فائدہ ہے اسے روزے کا, تو وہ تو خیر جان بوجھ کر والے کیس ہے. انہوں نے جو کہا ہے اگر غلطی سے ہے تو بہرحال اسے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ تربیت یہی ہے, ایسا عمل نہیں ہے, لیکن یہ کہ شاید روزے کی یعنی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ روزے کی اسپرٹ متاثر ہو جائے گی, ٹیکنیکلی روزہ خراب نہیں ہو رہا, روح روزہ متاثر ہوگی ڈیفینیٹلی. مناسب. جی, اور یہ اب مفتی عامر صاحب اس یہی فارمولے کا اطلاق ہوگا غیبت پہ, یا آج کل تو اب یہ تو ڈرائیور ہے ہمارے بھائی ہے, لیکن آج کل تو ڈیجیٹلی تو ہر کسی کے پاس گالی دینے کا, تہمت لگانے کا, غیبت کرنے کا اختیار ایک سیکنڈ میں ہے نا, کہ تو یہ ہے, تو وہ ہے, تمہاری نسلیں ہیں. تو وہ یہی سیم فارمولے کا اطلاق ہو جائے گا جو ڈرائیور بھائی کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہی اطلاق ہوگا کہ ان چیزوں سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا, مگر یہ کہ روزے کی روح بالکل تباہ ہو جاتی ہے. صحیح, کیونکہ روزہ جس مقصد کے لیے لعلکم تتقون, کہ تم متقی بن جاؤ, روزے میں جب حلال چیزیں بندہ چھوڑ دیتا ہے تو حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا, اور کیوں نہ چھوڑے. یہ ایک مطلب سوچنے والی بات ہے. پریکٹس یہی کروائی گئی ہے کہ آپ روزے کے ذریعے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو, کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے متقین کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت لینے کے لیے قرآن کے مہینے میں روزے فرض کیے تاکہ تقویٰ حاصل ہو اور وہ ہدایت حاصل کر سکیں. تو آپ ہدایت حاصل کیسے کریں گے, مطلب آپ کس طریقے سے ہدایت کے مدارج طے کریں گے, کس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں گے, وہ تو تب ہی ممکن ہے جب روزہ اس کی پوری اسپرٹ, اس کی روح اور اس کے تمام تر جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے. تو انشاءاللہ غیبت کرنا عام ہو چکا ہے, جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے, برائی کرنا مطلب ایک تفریح اور ٹائم پاس. تو آپ کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا, نہیں سمجھا اسی کے بارے میں کہہ دینا, کیونکہ وہ اتنا آسان ہو گیا ہے کام ڈیجیٹلی کہ وہ تو بالکل اس کو ایک ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ ٹائم پاس اتنا مہنگا پڑنے والا ہے بروز قیامت, ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں, یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے. جلدی جلدی ایک سوال اور چلائیے, مفتی حسن صاحب بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں اعتکاف پر بیٹھنا چاہتی ہوں اور میرے بھائی ہر بار مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اگلی بار بیٹھ جانا. صحیح, لیکن پھر سوال آ گیا. ٹھیک ہے, اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں, بھائی نہیں بیٹھنے دیتے, کیا کریں؟ دیکھیں خواتین کے لیے جو ہے ویسے اعتکاف بیٹھنا اس کی زیادہ تاکید نہیں ہے. جو تاکید ہے بیسیکلی وہ مردوں کے لیے زیادہ تاکید ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے, مسجد کے اندر اعتکاف کرنا, شہر میں سے کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے اگر تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے. خاتون کا اعتکاف چونکہ ہمارے یہاں مسجد میں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں مسجد بیت میں ہوتا ہے, گھر میں. یعنی جو جگہ نماز کے لیے مختص کی ہے اگر کر رکھی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کی تو اب مختص کر لیں اور اس جگہ پہ اعتکاف ہوتا ہے. تو چونکہ مسجد بیت کا اعتکاف ہے اس کے لیے وہ اس طرح کی تاکید ہمارے یہاں نہیں ہے. تو اگر گھر کے اندر بھائی منع کرتے ہیں, حکمت کے ساتھ پیار محبت سے انہیں قائل کرے, اگر وہ قائل ہو جاتے ہیں اچھی بات ہے, نہیں تو اس کے لیے گھر کے اندر
فتنہ فساد نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, لڑائی جھگڑے کے ماحول سے بچنا بہتر ہے. اعتکاف, ان کا جو اعتکاف بیٹھنا ہے اس کے مقابلے میں یہ کئی گنا بڑھ کر ہے کہ فتنہ فساد سے بچا جائے, کیونکہ ویسے بھی ہماری شریعت کا ضابطہ ہے درء المفاسد اہم من جلب المصالح, کسی فائدے کو اٹھانے سے بہتر ہے کہ ضرر سے بچا جائے. یعنی ایک طرف ایک کام کرنے میں ضرر کا پہلو آ رہا ہو اور دوسری طرف مصلحت بھی ہو, اور وہ کام فرض بھی نہیں ہے. جی فرض بھی نہیں ہے, تو ضرر والے پہلو کو دیکھتے ہوئے اس کام کو چھوڑنا اولا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں فقہ جعفری کے حوالے سے رائے, لیکن قبلہ یہ بتائیے کہ اگر احناف میں جس طرح گھر میں ہی اعتکاف کی تاکید اگر کرنا ہے تو گھر میں آپ نے کہا کہ ایک جگہ جو نماز کے لیے مختص ہے وہاں اعتکاف کریں, تو اب یہ خاتون کیا یہ کوشش کریں گی کہ ان اعتکاف کے 10 دنوں تک یہ گھر سے باہر نہ نکلیں, گھر سے باہر نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹے گا, یا گھر کے اس حصے سے باہر نکلیں گی تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں عام طور پر جو جگہ مسجد بیت کہلاتی ہے, جس طرح فرمایا گیا مفتی صاحب نے فرمایا, تو وہ مسجد بیت یعنی جس چیز کو, جس روم کو, جس حصے کو وہ مختص کرے گی تو پھر وہیں پر بیٹھنا ہے, بغیر عذر کے وہاں سے نکلے گی تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اب خواتین کے کیس میں اس کمرے سے نکل کے کچن تک جانا سحری بنانے کے لیے, کیونکہ گھر کے امور بھی عام حالت میں وہ نہیں جا سکتی, کسی اور کو مختص کرے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی پکانے والا نہیں ہے یا شوہر برداشت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے مجھے آپ بنا کر دو, تو اس صورت میں وہ بنائے اور فوراً پھر اپنی جائے اعتکاف پر آ جائے. مناسب, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ فقہ جعفری میں شاید آپ نے عرض کیا تھا داؤدانی صاحب نے کہ خواتین کی گنجائش ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں, ایسے مسجد میں اعتکاف کر سکتی, بلکہ مسجد گھر میں نہیں کر سکتی, گھر میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو مسجد اگر کریں گے تو گھر میں ہی. اور اجازت کے معاملے میں جو ہے وہ خواتین کو اجازت کی ضرورت ہے صرف اپنے شوہر سے, جی, باقی کسی سے. اگر یہ میرڈ نہیں ہے یہ خاتون, اگر بچی ہے یا لڑکا نابالغ ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنے فادر کی اجازت کے محتاج. لیکن اس کو تو آپ بھی مطلب یہ کہیں گے کہ بھائی آئیڈیلی کہ کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے کہ جس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہی ہو جائے. تو مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جلب المنفعت سے زیادہ بہتر ہے کہ دفع ضرر. یعنی یہ عبادتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے, معاشرے کو معاشرہ بنانے کے لیے. اگر میں معاشرے کو تباہ کرتے ہوئے, نظام خانوادوں کو تباہ کرتے ہوئے, بھائی بہنوں کے پیار کو تباہ کرتے ہوئے عبادت کی کوشش کروں, شاید پروردگار بھی جو ہے وہ اس کو اتنا, میں یہ نہیں کہتا وہ غلط ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا, لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں رہے گی. لڑائی نہ کریں, پیار محبت سے سمجھائیں, پیار محبت سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں. اس میں یہ بھی پہلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جگہ مختص کرنے والا جو معاملہ ہے نا, شاید بھائی کی طرف سے امانت کی وجہ بھی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو جگہ مختص کرنا چاہ رہی ہوگی نا یہ بہن, تو وہ بھائی کو اس میں تحفظ ہوگا کہ بھئی وہ اس کی میری جگہ پہ ان کو لگ رہا ہوگا قبضہ ہو گیا, جو بھی لفظ کامن یوز کی جو بات ہوتا ہے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ مسائل ہوتے ہیں. اس میں ایک سائیڈ تو پوری طرح مکمل ہو گئی, صحیح ہے, دوسرا رخ ضرر کا پہلو نہ ہو. لیکن اگر ضرر کا پہلو نہیں ہے, بعض اوقات بلا وجہ منع کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی بھائی بہن ماں باپ احتیاط کریں کہ کوئی عبادت کر رہا ہے اس کو نہ روکے عبادت کرنے سے. یہ پہلو بھی ہے, کوئی واقعتاً وجہ ہو تو روکیں جس کی وجہ سے انہوں نے سب نے کہا. لیکن بلا وجہ آپ کہو کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ایک بھائی ہونے کے ناطے جو ہے وہ سختی کی جائے, پابندی کی جائے, اور خاص طور پہ عبادت کے معاملے میں یہ رجحان بھی ہمارے یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ عبادت کے معاملے میں روک ٹوک کرتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اور اس کا اللہ سے ایک تعلق ہے, اس میں بیچ میں مداخلت نہ کریں. کوئی واقعتاً وجہ ہو تو ٹھیک, ورنہ نہیں. ایک آخری بات, وقت تو ختم ہو گیا, لیکن اگر وہ گھر پہ جب ایک کمرے میں اعتکاف کر رہی ہیں خاتون اور اس کمرے میں اگر واش روم فیسلٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو عذر میں آئے گا نا, اور اس میں تو کوئی حاجت طبعی ہے, اس کے لیے تو مسجد سے بھی نکل سکتے ہیں. تو پھر رائٹ, بہت شکریہ, بہت نوازش تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. ایک وقفہ پھر انشاءاللہ سحر سے پہلے علماء کرام سے نشست ہوگی, موضوعاتی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.